رات کی خاموشی میں جب ساری دنیا نیند میں تھی، سلمیٰ جاگ رہی تھی۔ بصرہ کے نواح میں رہنے والی یہ سادہ مگر غیر معمولی لڑکی ایک بیمار درویش باپ کی بیٹی تھی۔ دن کو وہ محنت کرتی، رات کو خواب دیکھتی، لیکن اب اس کے خواب بدلے بدلے سے تھے، خطرے سے بھرے، حقیقت سے جڑے۔ پچھلی رات اس نے ایک سایہ دیکھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف بڑھ رہا تھا، ہاتھ خالی لیکن نگاہوں میں زہر لیے۔ وہ خبردار کرنا چاہتی تھی مگر آواز بند تھی۔ اگلی صبح ایک فقیر نے اس سے کہا، خواب کبھی کبھی رب کا پیغام ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ کانپ گئی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ یہ خواب معمولی نہیں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ سلطان تک پہنچنا ہوگا۔ راہ مشکل تھی لیکن ایمان اس کا ہتھیار تھا۔ قافلوں میں چھپ کر راستوں کی خاک چاٹتی وہ دمشق پہنچی۔ محل کے باہر وہ کھڑی رہی۔ جب ایک سپاہی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے سلطان سے ملنا ہے، میرے خواب میں دشمن کا چہرہ نظر آتا ہے۔ سپاہی اسے محل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد درباری آئے جنہوں نے پوچھا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ سلمیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح خواب میں دشمن قلعے میں داخل ہوتا ہے، کس راستے سے، کس وقت اور کس شکل میں۔ درباری حیران ہوئے۔ اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان کی نگاہ میں نور تھا، آواز میں سکون۔ نام کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سلمیٰ، بصرہ سے آئی ہوں۔ سلمیٰ نے اپنے خوابوں کی حقیقت کھول کر بیان کی۔ سلطان نے مشیر سے پوچھا، کیا ایسی کوئی خبر ہے؟ جی، بغداد کے قریب کچھ مشکوک سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ محافظ چوکس ہو جائیں، قلعے کی نگرانی سخت کر دی جائے اور سلمیٰ کو شاہی مہمان بنایا جائے۔ اسی رات سلمیٰ نے خواب میں قلعے کے اندر ایک غدار محافظ کو دیکھا۔ اس کے لباس پر خاص نشان، چہرہ صاف یاد رہا۔ صبح اس نے سلطان کو بتایا، جنہوں نے فوراً تحقیق کا حکم دیا اور پھر جمعے کی شام عین اس دروازے پر وہی محافظ گرفتار ہوا۔ اس کے پاس دشمن کا پورا منصوبہ، پیغامات اور نقشے برآمد ہوئے۔ سلطان نے سب کے سامنے کہا، آج ہم محفوظ ہیں کیونکہ ایک لڑکی نے خواب پر یقین کیا۔ اس واقعے کے بعد سلمیٰ کو مشیروں میں شامل کیا گیا۔ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھتی تھی، وہ ریاست کا ایک اہم ستون بن چکی تھی۔ لیکن خواب ختم نہیں ہوئے۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ سلطان ایک سنسان وادی میں ہیں اور ان پر سائے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اس نے سلطان کو خبردار کیا۔ سلطان نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ سفارت پر جا رہے ہیں اور یہ خواب ان کے لیے رہنمائی ہے۔ انہوں نے سلمیٰ کو ایک مقدس امانت دی، قرآن کا وہ نسخہ جس پر درج تھا، جس دل میں روشنی ہو وہاں اندھیرا مکمل داخل نہیں ہوتا۔ سلطان روانہ ہو گئے۔ اسی رات سلمیٰ نے ایک اور خواب دیکھا، سلطان دشمن کے نرغے میں ہیں۔ اس نے مشیروں کو بتایا۔ کئی نے انکار کیا مگر ایک مشیر بولا، اگر یہ پہلے سچ بولی اب بھی سچ ہو سکتا ہے۔ ایک خفیہ دستہ روانہ کیا گیا اور وقت پر سلطان تک پہنچا، انہیں بچا لیا۔ واپسی پر قلعے میں جشن منایا گیا۔ سلطان نے اعلان کیا، یہ لڑکی رب کا عطیہ ہے، سچ کی آواز ہے۔ خلیفہ کے نمائندوں کے سامنے بھی اس کی عظمت تسلیم کی گئی۔ سلمیٰ نے کہا، میں کچھ نہیں، بس ایک ذریعہ ہوں۔ محل کا ایک باغ اس کے نام کر دیا گیا، باغ تعبیر، جہاں لوگ صرف اس کی اجازت سے داخل ہو سکتے تھے۔ وقت کے ساتھ سلمیٰ کی شہرت پھیل گئی۔ علماء، سپاہی، رہنما اس سے تعبیر پوچھتے، مگر وہ ویسی ہی سادہ، جھکی نظریں رکھنے والی لڑکی رہی، جو جانتی تھی خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔